ہیرے اور مینڈک۔ ایک وقت کی داستاں ہے۔ ایک مچھیرا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا لینا۔ ہر روز مچھیرا دریا کے ساحل کی طرف روانہ ہو جاتا اور واپس آتا تو اپنے گھر والوں کے لیے مٹھی بھر مچھلیاں لے کر۔ ایک دن جب وہ مچھلیوں کے لیے جال بچھا رہا تھا کہ ایک طرف بڑے سے پتے پر ایک بچی کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ اے خدا! یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے اس دریا میں اس طرح بہتے ہوئے؟ بہتر ہوگا میں اسے باہر نکال لوں ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ مچھیرے نے سنبھال کر اس بچی کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پاس گھر لے گیا۔ عزیزہ، یہ بچی پانی میں ایک پتے پر تیر رہی تھی۔ مجھے اسے بچانا پڑا اور گھر لانا پڑا۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی ایک بچی ہے، اب ہم اس کی پرورش کیسے کریں گے؟ اس چھوٹی بچی کا نام فیونا رکھا گیا۔ مچھیرا اس سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتا۔ کچھ سالوں کے بعد لینا اور فیونا خوبصورت لڑکی بن کر بڑی ہو گئیں، جبکہ لینا اپنی امی کی طرح دکھتی تھی اور فیونا اپنے ابا کی طرح رحم دل اور خیال رکھنے والی تھی۔ مچھیرا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور جلد ہی مر گیا۔ فیونا کا دل ٹوٹ گیا۔ تم ہمارے لیے بدقسمتی لائی ہو۔ جلد ہی فیونا سے ماں نفرت کرنے لگی۔ اس کو نوکروں کی طرح کام کرواتی اور گھر کے سارے کام وہ کرتی۔ فیونا کو پانی بھرنے گھر سے 1.5 میل دور جانا پڑتا۔ ایک دن وہ ایک آبشار پر گئی اور روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تبھی ایک غریب خاتون اس کے پاس آئی اور کہا، او خوبصورت لڑکی، کیا تم اپنے گھڑے سے پانی پلا سکتی ہو؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ کیوں نہیں، میں پانی پلاتی ہوں آپ کو۔ اور وہ پانی دیتی رہی۔ عورت بولی، تم اتنی رحم دل اور باادب لڑکی ہو، میں تمہیں تحفہ دیتی ہوں۔ ہر دفعہ جب تمہارا دل دکھے اور تم رو تو وہ آنسو ہیرے بن جائیں گے۔ وہ عورت دراصل پری تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ جوڑے وہ ایک پری بن گئی۔ فیونا کو بڑی حیرانگی ہوئی، وہ پری غائب ہو گئی۔ وہ گھر پہنچی تو ماں غصے میں تھی۔ آبشار سے آنے میں تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اور تمہاری بہن پیاسے تھے؟ فوراً باورچی خانے میں جاؤ۔ معاف کرنا امی۔ جیسے ہی فیونا باورچی خانے میں گئی، گھڑا نیچے رکھا اور وہ رونے لگی تو پری کے کہنے کے مطابق وہ آنسو ہیرے بنتے گئے۔ ماں جب باورچی خانے میں آئی تو دیکھا اس کی آنکھوں سے ہیرے نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہیرے کس طرح آئے؟ فیونا نے ساری بات ماں کو بتائی۔ لینا کو کہا کہ تم فوراً آبشار پہ جاؤ اور کوئی عورت آئے اور پانی مانگے تو اسے پانی پلا دینا تاکہ تمہیں بھی ہیرے جواہر ملیں۔ آبشار پر گئی تو چاندی کی سورائی لے کر گئی۔ اس نے خوبصورت لباس میں ایک خاتون کو دیکھا۔ اس نے لینا سے پانی مانگا۔ وہ بولی، کیا میں تمہیں پانی پلانے آئی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ چاندی کی سورائی تمہارے لیے لائی گئی ہے؟ تم کتنی بدتمیز ہو! تمہیں کوئی آداب نہیں! میں تمہیں بددعا دوں گی کہ جب تم بولو گی تو مینڈک کی طرح ٹرٹراؤ گی۔ لینا اسے روکنے لگی تو تب وہ ٹر کرنے لگی۔ وہ رونے لگی۔ وہ گھر آئی۔ میری بیٹی، یہ کیسی آواز نکال رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں بددعا لگی ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب وقت آئے گا تم اس کی قیمت چکاؤ گی۔ باہر سے لکڑی لے کر آؤ۔ فیونا کو ٹھیس لگی۔ وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے روتے ہوئے گزری اور ہیرے اس کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ اگلی صبح وہ باہر بیٹھی تھی تو گانا گانے لگی۔ تبھی ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ وہ گھر چلی گئی۔ اسے اس کا علم نہیں تھا کہ شہزادے نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھنے گھر چلا گیا۔ ماں سے بولا، باہر جو لڑکی تھی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ماں بولی، وہ میری بیٹی ہے، میں بلاتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور لینا سے بولی، جلدی سے بہن کے کپڑے پہن کر آؤ، شہزادہ تم سے ملنے آیا ہے۔ جب وہ آئی تو شہزادہ بولا، تمہاری آواز کتنی سندر ہے جس نے میرے دل کو مسرت دی۔ مجھے تمہیں اپنی دلہن بنانے میں خوشی ہوگی اور تم میرے لیے گا سکو تو میں اقرار سمجھوں گا۔ لینا نے اپنی بوکھلاہٹ میں گانے لگی تو ٹرٹرانے لگی، آخر یہ کیا مذاق ہے؟ پہرے داروں، اسے گرفتار کر لو۔
فیونا نے کہا، شہزادہ اسے معاف کر دو، اسے بددعا ملی ہے۔ میں ہی کھلیان میں گا رہی تھی۔ وہ فیونا کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا کہ کیا تم میرے لیے گا سکتی ہو؟ وہ گانا شروع کر دیا۔ شہزادہ اس کی آواز سے متاثر ہوا۔ تم آواز کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں، میں شادی نہیں کر سکتی، یہ میری بہن کا خواب ہے، وہ شہزادے سے نکاح کرے۔ اے پری، تم میری بہن کی بددعا مجھے دے دو تاکہ وہ شہزادے سے نکاح کر سکے۔ فیونا اپنی بہن کو اپنے لیے دعا سن کر اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ تبھی پری نمایاں ہوئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم نے اپنا سبق حاصل کر لیا ہے، اب تمہاری بددعا واپس لیتی ہوں۔ جب تم بولنا چاہو تو تمہاری آواز خوبصورت نکلے گی۔ شہزادے نے کہا کہ میں تمہاری رحم دلی دیکھ کر بڑا متاثر ہوا ہوں، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور رہی بات بہن کی تو میرا چھوٹا بھائی شادی کرے گا۔ پھر دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ تو دوستوں، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔